غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے حماس، اسرائیل اور ثالثوں کے مصر میں مذاکرات جاری۔ شرم الشیخ میں جاری مذاکرات میں حماس وفد کی قیادت سینئر مذاکرات کار خلیل الاحیاء کر رہے ہیں۔ خلیل الاحیاء دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے 6 سرکردہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور بڑے پیمانے پر غزہ میں امداد کی فراہمی سمیت مذاکرات میں متعدد شرائط رکھ دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 2 سالہ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کاروں سے تیزی سے کام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دفاعی پوزیشن پر جانے کے دعووں کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے بھی جاری، مزید 24 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو غزہ جنگ بندی سے متعلق صدر ٹرمپ سمیت مختلف حلیفوں کی طرف سے شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل نے حملے کے بعد حراست میں لیے گئے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت سمود فلوٹیلا کے 171 ارکان کو ڈیپورٹ کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق فلوٹیلا ارکان کو یونان اور سلوواکیہ ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سمود فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کے محفوظ انخلاء کے لیے عمان میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے کوششیں جاری۔ اردن حکومت کے تعاون سے مشتاق احمد خان کی واپسی کا عمل چند روز میں مکمل ہو جائے گا۔ بھوکے پیاسے فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے جانے والے سمود فلوٹیلا میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے 500 سے زائد کارکن غزہ جا رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے امدادی کارکنوں کو راستے میں روک کر حراست میں لے لیا تھا۔ پاک بھارت تنازع میں ملائیشیا نے پاکستانی موقف کی حمایت کر دی۔ خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن لازمی قرار دے دیا۔ دورہ ملائیشیا پر آئے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ پاک بھارت امن خطے کے لیے اہم ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ملائیشین وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا تحفظات کے باوجود صدر ٹرمپ کے غزہ میں امن کے لیے 20 نکاتی پلان کو سراہتے ہیں تاکہ اسرائیل کی قتل و غارت گری کو روکا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خوشی ہے کہ تقریباً تمام اہم عالمی معاملات پر ہمارا موقف ایک ہے۔ پاکستان سے $20 کروڑ مالیت حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں اقبال کے مشہور زمانہ اشعار پڑھے تو انور ابراہیم نے بھی اردو زبان میں چند جملے ادا کیے۔ پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا سنگین ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا سینیٹر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ میرا پانی میرا پیسہ میری مرضی مریم کے دعووں پر سندھ حکومت کے جوابات اور پھر اس پر پنجاب حکومت کے دعوے شعلوں کو ہوا دینے لگے۔ قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف نے کہا کوئی سمجھتا ہے انہیں دیوار سے لگا لے گا تو یہ اس کی سوچ ہے۔ افہام و تفہیم کو کمزوری نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو یہاں صوبائیت کی بو پھیل جائے۔ سینٹ میں شہری رحمان نے کہا کہ معافی سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آ جاتی، ہم نے اپنے لوگوں کی تذلیل کر کے اتحاد نہیں چلانے۔ اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی نے سینٹ سے واک آؤٹ کر دیا۔ وزیروں کے جھگڑے آج بھی جاری رہے۔ عاصمہ بخاری نے سندھ حکومت کو نیا چیلنج دے دیا، کہا 17 سال کی سندھ حکومت میں 17 منصوبے دکھا دیں، ہم مریم کے 2 سال میں 50 منصوبے دکھا دیں گے۔ دوسری جانب سعید غنی نے کہا عاصمہ بخاری جو دعوے کرتی پھر رہی ہیں کہ بلاول نے بطور وزیر خارجہ شہباز شریف کے خلاف سازشیں کی تھیں، وہ وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی طلبی پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی پہنچ گئے۔ سندھ کے وزراء سے ملاقات کی۔ صدر زرداری نے محسن نقوی کو کراچی طلب کرتے ہوئے سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان جاری کشیدگی پر بات کی تھی۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا صدر زرداری بزرگ سیاستدان ہیں، وہ صلح جوئی کا کردار ادا کریں گے۔ جمہوری نظام میں سردی گرمی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کو منا لیں گے۔ اپوزیشن کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، جمہوریت میں احتجاج کا حق ہے۔ اسپیکر، ہم پیپل پارٹی کی یہ فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے عدم اعتماد پیش کریں، ہم اس کے ساتھ دے دیں گے۔ عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے۔ ابھی آئے، میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے، اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو عدم اعتماد میں۔ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے خلاف دیکھ کر پی ٹی آئی نے پیشکش کر دی، تحریک عدم اعتماد پیش کریں، ہم ساتھ دیں گے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا پیپلز پارٹی فرینڈلی فائر نہ کرے، جرت کرے، نورا کشتی نہ کرے۔ ابھی آئیں اس حکومت کو فارغ کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد پیش کریں۔
سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کو سیلاب سے بچانے میں ناکام رہیں. بچے کھلے آسمان تلے بھوکے سو رہے ہیں. سیلاب متاثرین کو نہ ریلیف مل رہا ہے نہ امداد پہنچ رہی ہے. امداد کرپشن کی نظر ہو رہی ہے. دونوں پارٹیز کو بے بسی, جھوٹ, نااہلی اور لالچ کی ٹرافیز دیتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے اسد قیصر کو عدم اعتماد کی بات کرنے سے پہلے اپنا گھر درست کرنا چاہیے. علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. اسد قیصر اپنے گھر کی خبر لیں, ہمارا گھر چھوڑیں, ہم اپنا گھر سنبھال لیں گے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نہروں کے معاملے پر اختلافات پیدا ہوئے تھے جو مل کر طے کیے گئے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت معاملات سنبھال لے گی. مریم نواز پارٹی کی مستقبل کی قیادت ہیں. آصف زرداری کشیدگی کم کرنے کے ماہر ہیں. طویل تجربہ ہے, وہ تصادم میں یقین نہیں رکھتے. ہماری قیادت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تصادم نہیں چاہتی. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں مشین سے ایسا من پسند چوزہ نکال کر وزیر اعظم بنایا گیا جسے نہ کشمیری عوام جانتے تھے نہ اس پر اعتماد کرتے تھے. اس کی حکومت ناکام ہوئی تو ایک اور چوزہ نکال کر وزیر اعظم بنا دیا گیا. جیو نیوز سے گفتگو میں پرویز رشید کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کی نمائندہ جماعتوں کو کونے کھدرے میں کیا گیا. ہمیں آزاد کشمیر میں اس طرح کے تجربات سے گریز کرنا چاہیے. وہاں جو ہوا اس صورتحال کا پیدا ہونا ہی افسوسناک ہے. حقیقی جماعتیں جب میدان میں آئیں تو معاملہ 2 دن میں ختم ہو گیا. کشمیری جانتے ہیں کہ ان کی آزادی کے لیے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں. پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سیاحت میں فروغ گیم چینجر ثابت ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک ملائیشیا بزنس فورم سے خطاب. کہا ملائیشیا سے ہم بہت کچھ امپورٹ کر رہے ہیں. معاشی استحکام کے لیے IMF پروگرام انتہائی اہم ہے. ملائیشیا کی لیڈرشپ نے چند سالوں میں جو اقدامات کیے وہ کسی معجزے سے کم نہیں. حکومت کا کام کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے, کاروبار کرنا نہیں. ہماری مشترکہ کاوشوں سے تجارت کی نئی راہیں ہموار ہوں گی. ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار. کہا آسیان کے پلیٹ فارم کے تحت معاشی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے. دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں. تجارت کے فروغ سے ہی خطہ معاشی آزادی حاصل کر سکتا ہے. ہمیں کاروباری اداروں کے درمیان روابط اور تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی. ملائیشیا کے ہزاروں طلباء پاکستان میں زیر تعلیم ہیں. صوبے خود اپنے پیسوں سے سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام کریں. IMF نے وفاق کو سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے پیسے دینے سے روک دیا. سیلاب نقصانات پر حکومت کا IMF کو نئی بریفنگ دینے کا فیصلہ. وزیر اعظم آفس بھی IMF کی اگلی قسط کے اجرا کے لیے متحرک. IMF مطالبات پر عمل درآمد رپورٹ وزارت خزانہ اور عالمی ادارے کو دینے کی ہدایت. کہا جو مطالبات پورے نہ ہو سکے ان کی وجوہات بھی بتائی جائیں. کراچی کے تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگی. بھتے کے لیے ایرانی اور اماراتی فون سمز کے استعمال کا انکشاف. کاروباری برادری میں خوف و ہراس. کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا تاجر برادری کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور دفاتر, دکانوں اور فیکٹریز پر CCTV کیمرے لگانے کا مشورہ. کراچی کے بلڈر کے مطابق پچھلے 2 ماہ میں 5 بلڈرز کو بھتوں کی کال موصول ہوئی. کروڑوں روپے بھتہ مانگا گیا. کال دبئی اور ایران کے نمبر سے کی گئی. ایک بلڈر کے دفتر پر فائرنگ بھی کی گئی, تاہم بلڈر نے واقعہ رپورٹ نہیں کیا. کراچی چیمبر نے لا اینڈ آرڈر کو پریشان کن قرار دے دیا. افغانستان کے معاملے پر 4 علاقائی ممالک کا ماسکو میں خصوصی اجلاس. روس, چین, ایران اور پاکستان کے نمائندگان نے شرکت کی. روسی صدر کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان نے روسی وفد کی نمائندگی کی. روسی وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں 7ویں ماسکو فارمیٹ مشاورت اجلاس کے ایجنڈے اور حتمی دستاویز پر غور کیا گیا. اجلاس کا مقصد افغانستان کے حوالے سے علاقائی اتفاق رائے کو مزید مضبوط بنانا تھا. شرکا نے افغانستان میں امن, استحکام اور علاقائی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف سخت باتیں کی. آپ نے ہماری لیڈرشپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا, نفرت انگیز بیانات دیے. پنجاب حکومت اور وزراء نے کئی ریڈ لائنز کراس کی. آصف بھٹو زرداری پر الزامات لگائے گئے. یہ باتیں اتحادی نہیں کرتے. پیپلز پارٹی اپنا رد عمل دینے کا حق رکھتی ہے.
علی قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ ہم اپنی تصدیق تو برداشت کر لیں گے لیکن اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کچھ نہیں سنیں گے. یہ فیصلہ لیڈرشپ کرے گی کہ ہمیں حکومتی بینچز پر بیٹھنا ہے یا اپوزیشن بینچز پر. پنجاب کابینہ نے سیلاب متاثرین کو 17 اکتوبر سے امدادی رقوم کے چیک تقسیم کرنے کی منظوری دے دی. سیلاب متاثرین کے لیے حتمی امدادی پیکج کی بھی منظوری. 2855 دیہات میں آبیانہ اور ایگریکلچر انکم ٹیکس معاف کرنے کا فیصلہ. سیلاب کے دوران شاندار خدمات پر سول ڈیفنس رضاکاروں کی تنخواہوں میں 15,000 روپے اضافے کا اعلان. پنجاب کے خلاف جھوٹ پھیلانے کے ٹرینڈ کی مذمت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا جس طرح دوسرے صوبوں کے لیے ہم دل اور وسائل کے دروازے کھلے رکھتے ہیں اسی طرح دوسروں سے بھی توقع رکھتے ہیں. سندھ کابینہ نے بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر صوبے کے سرکاری ملازمین کی پینشن اور بقایا جات سے متعلق کٹوتی اور ادائیگیوں میں تبدیلی سے متعلق نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی منظوری دے دی. چیف سیکریٹری سندھ کی سربراہی میں قائم کمیٹی بینیولنٹ فنڈ سے متعلق ملازمین کی شراکت، ادائیگی کے فارمولے، فوائد کے ڈھانچے اور قانونی ترامیم سے متعلق تفصیلی سفارشات تیار کرے گی. سندھ امپلائیز الائنس نے مطالبہ کیا تھا کہ سرکاری ملازمین کے لیے بینیولنٹ فنڈ کی ادائیگی بلوچستان حکومت کی طرز پر ریٹائرمنٹ کے وقت کی جائے اور بینیولنٹ فنڈ کے فوائد کو صرف وفات یا معذوری کی صورت تک محدود نہ رکھا جائے. سندھ کابینہ کا صوبے میں آٹے کی قیمتوں میں استحکام رکھنے کا فیصلہ. گندم اجرا پالیسی کی منظوری دے دی. صوبائی محکمہ خوراک کو مرحلہ وار گندم دینے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 12 لاکھ میٹرک ٹن گندم فلار ملز اور چکیوں کو جاری کی جائے گی. گندم کی 100 کلو کی بوری 9,500 روپے کے نرخ پر فراہم کی جائے گی. میری جان کو اگر کوئی بھی خطرہ ہوتا ہے تو جو مجھے اطلاع ملی ہے جو ادھر ایک غیر جمہوری بندہ لا کے اس نظام میں حکومت کے سر پہ بٹھایا ہوا ہے جس کا نام محسن نقوی ہے. اگر مجھے میرے والد کو یا میرے خاندان کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو یہ حرکت محسن نقوی کی ہے. سربراہ ANP ایمل ولی خان لال کپڑوں میں ملبوس پارٹی گارڈز کی حفاظت میں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے. میڈیا سے گفتگو میں کہا اگر انہیں یا ان کے خاندان میں سے کسی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وفاقی وزیر داخلہ ہوں گے. اسی دوران میئر مردان حمایات ماریار کی اپیل پر ANP کے مسلح کارکن ان کی حفاظت کے لیے آبائی علاقے میں جمع ہو گئے. میئر مردان نے کہا ریاست سیکیورٹی نہیں دے گی تو کارکن خود اپنے لیڈر کی حفاظت کریں گے. ترجمان ANP کے مطابق IG KP اور DIG مردان نے ایمل ولی خان کو سیکیورٹی دینے کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت نظر انداز کر دی. 8 اہلکار ولی باغ پر فوٹو شوٹ کرا کے واپس چلے گئے. ایمل ولی کو سیکیورٹی اب تک نہیں دی گئی. وزیر اعلیٰ کے ترجمان کے مطابق ایمل ولی خان کی سیکیورٹی کے لیے 12 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ علی امین گھنٹاپور اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک ان کو بانی کا اعتماد حاصل ہے. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا اللہ کرے ہمیں توشہ خانہ کیس میں اعلیٰ عدلیہ کے پاس نہ جانا پڑے. حالات بہتر ہونے چاہیے، اب بہت ہو گیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو. کشیدگی کو کم اور ختم کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے. بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ بانی PTI کا اکاؤنٹ جیل سے نہیں باہر سے چلتا ہے. ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کرنے سے متعلق پالیسی کا علم نہیں. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری دے دی. سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی بھی منظوری. ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی سینٹ اور قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میں قومی اسمبلی ارکان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر اور سینیٹرز نے علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے دستخط کر دیے. اپوزیشن آج قومی اسمبلی سینٹ سیکریٹریٹ میں اپوزیشن لیڈرز کے نام جمع کرائے گی. بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس حتمی مراحل میں داخل. تمام گواہان پر وکلا صفائی نے جرح مکمل کر لی. عدالت نے بانی PTI اور بشرا بی بی کو 342 کے بیان کا سوال نامہ فراہم کر دیا. دونوں ملزمان کے سوال نامے 29 سوالات پر مشتمل ہیں. اڈیالہ جیل میں ہوئے پیر کو سماعت میں کیس کے آخری گواہ پر جرح کی گئی. کیس کی مزید سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی.
ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا سے پانی کی نکاسی کا عمل جاری. کچھ نشیبی بستیاں اور علاقے اب تک پانی کی لپیٹ میں. نوراجہ بھٹہ بند میں پڑنے والے تمام 7 شگاف مکمل بند کر دیے گئے. سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے 24 میں روز بھی بند. حکام کا کہنا ہے کہ موٹر وے کا 23 کلومیٹر لمبا ٹریک 13 سے زائد مقامات سے متاثر ہوا ہے. موٹر وے کی بحالی کا کام جلد شروع کیا جائے گا. متبادل راستوں سے ٹریفک چلائی جا رہی ہے. گیلانی ایکسپریس وے کو توڑنے کا فیصلہ کس کی سفارش پر کیا گیا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی نے سوال اٹھا دیا. بھی جلال پور پیروالا میں میں نے یہ جلال پور پیروالا کے بارے میں بات نہیں کی. وہاں کی عوام آج پنجاب حکومت سے سوال کر رہی ہے, اپنے سیاسی قائدین سے سوال کر رہی ہے کہ کیا ہمیں یہ آسمانی آفت کی وجہ سے ہم ڈوبے ہیں یا ہمیں پنجاب حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ڈبویا گیا ہے. یہ جو بریج کا فیصلہ تھا, جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ ٹیکنیکل کمیٹی نے کرنا ہے, کیا وہ ٹیکنیکل کمیٹی کی سفارش پہ ہوا ہے وہ بریج کا فیصلہ جو گیلانی ایکسپریس وے آپ نے بریج کی ہے؟ دنیا بھر میں ای سگریٹ کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ گیا. WHO کے مطابق 10 کروڑ سے زائد افراد ای سگریٹ کے عادی ہیں, جن میں 1.5 کروڑ بچے بھی شامل ہیں. ای سگریٹ نکوٹین کی لت کی نئی لہر کو ہوا دے رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا ورجینیا میں امریکی بحریہ کی سالگرہ کی تقریب میں رقص. اہلیہ میلانیہ بھی ساتھ تھی. امریکی بحریہ کو خراج تحسین خطاب میں کہا, ہفتے کے روز وینزویلا کے ساحل پر منشیات اسمگلنگ میں ملوث ایک اور کشتی کو نشانہ بنایا گیا. زمینی راستے سے منشیات کی اسمگلنگ کو بھی دیکھنا ہوگا. فرانسیسی وزیر اعظم سیباسٹین لاکورنو نے استعفیٰ دے دیا. فرانسیسی صدر نے وزیر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا. فرانس کے صدر میکرون نے سیباسٹین لاکورنو کو گزشتہ ماہ وزیر اعظم نامزد کیا تھا. ICC ویمنز ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو بآسانی 6 وکٹ سے ہرا دیا. کیوی ٹیم 48ویں اوور میں 231 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جنوبی افریقہ نے ہدف 41ویں اوور میں 4 وکٹ پر پورا کر دیا. فاتح ٹیم کی تزمین برٹس کی شاندار سینچری 101 رنز بنائے. ایونٹ میں آج بنگلہ دیش اور انگلینڈ کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی. جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل پاکستانی اسکواڈ کی تیاریاں بارش سے متاثر. لاہور میں جاری ٹریننگ کیمپ میں کھلاڑیوں نے انڈور میں بولنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس کی. دوسری جانب 18 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ سے آل راؤنڈر عامر جمال اور اسپنر فیصل اکرم کو ریلیز کر دیا گیا. سلیکشن کمیٹی کے رکن کا کہنا ہے 39 سالہ لیفٹ آرم اسپنر آصف آفریدی کو تجربہ کار نعمان علی کے کور اپ کے طور پر اسکواڈ میں رکھا گیا ہے. فائنل 11 میں پہلی چوائس نعمان علی ہی ہیں. جنوبی افریقہ کی ٹیم 2 ٹیسٹ 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنے آج پاکستان پہنچے گی. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل ایتھرٹن نے ICC کو پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلے نہ کرانے کی تجویز دے دی. سابق کپتان نے ایشیا کپ کے دوران پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد یہ تجویز دی ہے. ایتھرٹن کا کہنا ہے کہ ICC کو اپنے ایونٹس میں پاک بھارت مقابلوں کا انتظام نہیں کرنا چاہیے. ماضی میں پاک بھارت مقابلے ڈپلومیسی کے لیے بھی استعمال ہوئے, لیکن اب دونوں ممالک کے درمیان میچز کشیدگی اور پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. پنجاب پریمیئر لیگ کا فائنل بارش کے باعث نہ ہو سکا. لاہور لیپرز اور گوجرانوالا ٹائٹنز کو مشترکہ چیمپئن قرار دے دیا گیا. پنجاب پریمیئر لیگ کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے گئے. رواں سال کا پہلا سپر مون آج ہوگا. پاکستان میں دیکھا جا سکے گا. ترجمان سپارکو کے مطابق سپر مون سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مشرق میں طلوع ہوگا. سپر مون مکمل چاند سے 6.6% بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوگا. سال کا سب سے روشن سپر مون 5 نومبر 2025 کو متوقع ہے. رواں سال کا تیسرا سپر مون. اور گلوکار عاطف اسلم کا کیلیفورنیا کے مشہور ڈولبی تھیٹر میں کنسرٹ. ڈولبی تھیٹر میں ہر سال آسکر ایوارڈز کی تقریب منعقد کی جاتی ہے. عاطف اسلم کے کنسرٹ کی ساری ٹکٹس سولڈ آؤٹ ہوئیں. ڈولبی تھیٹر میں 3000 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے.